اور نعوذ باللہ صحابہ کو ذلیل کہہ دیا. استغفراللہ آپ بھی کہہ دیں, اونچی آواز سے کہہ دیں. یہ سورہ منافقون ہے, 28واں پارہ. گھر میں جا کر ترجمے والا قرآن لیں, بریلوی اپنے مولوی کو پڑھیں, اہل حدیث اپنا مولوی پڑھیں, دیوبندی اپنا مولوی پڑھیں. قرآن نہیں ہے تو گوگل سے ریسرچ کریں ترجمے والا قرآن, لیکن ترجمہ کسی بندے کے پتر کا ہونا. آپ پڑھیں. یہ ایک صحابی نے بات سن لی, اس نے جا کے عرض کیا اللہ کے محبوب انہوں نے ہمیں ذلیل کہا ہے. کہہ دو استغفراللہ. حضور نے بلا لیا, کیوں بھائی تم نے ان کے بارے میں یہ جملے کہیں؟ وہ تو صاف ہی مکر گئے. منافق دے نا یا رسول اللہ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا اس صحابی کے بارے میں ابھی کچھ بات دل میں آئی نہیں, پیدا ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے نا, اور یہ کہہ رہے, اس نے کہا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا, وہی آ گئی. کس کے حق میں؟ صحابی کے حق میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. میرے محبوب یہ صحابی سچ کہتا ہے. انہوں نے یہ بکواس کی ہے کہ ہم مدینے جائیں گے نا, ہم عزت والے ہیں, یہ ذلیل ہیں, ہم عزت والے ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے. استغفراللہ کہہ دیجئے. اب اس بات پہ اللہ پاک نے ایک ضابطہ بنا دیا. یہ ہے دفاعی انداز میں صحابہ کا دفاع. ضابطہ بنا دیا. اللہ نے قرآن بھیجا, نازل کیا, آیت آ گئی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. رب کا یہ فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کا حق ہے, مصطفیٰ کا حق ہے, اور مصطفیٰ کے یاروں کے لیے ہے. اب دوسرا انداز دیکھیے جو میں آپ کو بات سمجھانے لگا. قرآن کا پہلا پارہ, دوسرا رکوع ہے, سورہ بقرہ ہے. قرآن آیا, اللہ فرماتے میرے محبوب مکے والوں کو کہہ دو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ. آپ جتنی تفاسیر ہیں دنیا میں, مجھے جتنا موقع ملا میں نے جتنی تفاسیر کا مطالعہ کیا, اردو, عربی, اور جو مجھے میسر آئی میں نے اکابر کو پڑھا. اس کا معنی صحابہ ہے. الناس سے مراد کون ہے؟ بولیے, اونچی آواز سے بولیے. تھک گئے صحابہ, جو تھک گیا وہ بولے. الناس سے مراد کون ہے؟ اب مکے والوں نے صحابہ پہ تبرہ کر دیا, نعوذ باللہ. کیا کہا؟ انومنو کما آمن السفہاء. کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ نعوذ باللہ. بے وقوف کن کو کہا؟ بولو. آؤ اب مثال دیتے ہیں. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی. اس مسجد کے خزانچی پر غبن کا الزام لگ گیا, وہ پیسے کھاتا ہے. یہاں مولوی صاحب کون ہیں؟ ماشاء اللہ بیٹھے نا, کالی پکڑی ہے. سوکھا جا علاج ہے. مولوی نے مسیتوں کٹنا ہوئے, مولوی پارا ہوئے نا, وہ وزن چ نہیں تو سوکھا جا علاج ہے. مولوی پیسے کھانا ہے جی, مولوی چندہ کھانا ہے. تو جدوں بل 35,000 آنا ہے تو جے تساں مولوی نو تنخواہ 11,000 دینی تو پھر مولوی چندہ ہی کھانا ہے. بل کتوں تارے بیچارہ؟ کیوں جی بولو کنا؟ میرا 50. توجہ. وہ ایک بندہ کھڑا سی تے وہ کول ہاتھی سی. ہاتھی ویکھیا جی؟ ملک صاحب چھوٹا جہا ہوندا نا, چڑی جڈا. ملک صاحب نے ہاں جی, میرا خیال ہوں بس کریے, تھوڑے 12 بج گئے. چھوٹا جہا ہاتھی ہوں, پلاسٹک کا ہاتھ رکھ لیتا ہے. ہاں جی. وہ ایک بندے نے اعلان کیتا بھی جیڑا میرے ہاتھی نو روائے گا نا انہوں منہ منگیا انعام دیاں گا. وہ ایک بندہ آیا, انہیں تو کن دے کول منہ لا گیا. وہ زلزلہ آیا, ساڈا سارا خاندان 7 پیڑھیاں رڑ گئیاں. بھی ہاتھی نو کی لگے؟ وہ انج کر چھڑے. دوسرا آیا, انہیں کہا بھی رات نو طوفان آیا, سارا چھت ڈگ پیا, میں باہر سا تو سارا خاندان تھلے آ کے مر گیا. وہ ہاتھی کی صحت گئی ہے سر. وہ ہر بندے نے اپنی اپنی رام کہانی سنائی. ایک بڑا بیچارہ مولوی لگا جا رہا سی, تو لوگ کہا مولوی جی تسی بھی قسمت ازما لو. مولوی جی نے ہاتھی دے کول آئے, انہیں اپنا منہ کن دے نال لا کے پیچھے کیتا تے ہاتھی رون لگ گیا.
وہ لوگ آخیا مولوی جی کی آخیا جے؟ انہیں کہا یار یہ میرا تو ہاتھی کا معاملہ تو اللہ کا معاملہ نہیں. مولوی جی دسو رویا کیوں ہے؟ مولوی آتا میں صرف اینا دسیا کہ میری تنخواہ 7,000 کنی. اگلی گل نہیں دسی کنی تنخواہ. دیکھ لو یہ سن کے ہاتھی بھی نہیں برداشت کرنا. وہ مسیح کا ایک مولوی سی ماشاء اللہ صحت مند نے. اللہ پاک تہاڈی علم بھی اضافہ فرمایا, اللہ صحت بھی اضافہ فرمایا. آمین کہہ دو. مولوی صاحب روز زور دی نماز پڑھ کے حجرے جان تے پتیلے دا ٹکن چکن تے وچوں جناب خوشبو تے مسجد دی کمیٹی دا جڑا صدر سی نا انہیں آخیا بھی یہ تھوڑی گل نہیں گل اچھا یہ مولوی زور پڑھا کے حجرے جانا سیدھا. مولوی نے بوا بند کیتا, پتیلے دا ٹکن چکیا تے ویج لگ پیس. کیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو مقدرہ دی گل ہے نا. تواڈے نصیب وچ چول ہوندے نے جلسیاں دے تے مولویاں دے مقدرہ چ حلوہ بھی تے جلوہ بھی. وہ صدر صاحب نے دیکھیا, انہیں کہ مولوی لگ پیس کھائی جاندا ہے کھائی جاندا ہے کھائی جاندا ہے. انہیں بوا کھٹکایا, مولوی نے بوا کھولیا. صدر صاحب نے دیکھا, انہیں کہا لگ پیس بھی دیسی تے گھیو بھی دیسی تے کالیاں مرچاں. انہیں کہا مولوی جی یہ روز آਉਂدا؟ انہیں کہا جی روز آਉਂدا ہے. انہیں کہا مولوی جی آਉਂدا کتوں ہے؟ مولوی نے آخیا میں ایک چیلا کیتا ہے. انہیں کہا چیلا؟ انہیں کہا جی میں 40 دن کا ایک چیلا کیتا سی تے 40 دنوں کے بعد ایک جن حاضر ہویا. مولوی نہیں سنا رہے ہیں. وہ آندا ہے کیا حکم ہے میرے آقا؟ تے مولوی آندے نے میں انہوں آخیا چوئی صاحب تسی روز زور دی نماز تو بعد میرے حجرے چ نا ایک وڈا جہا پتیلا لگ پیس دیسی گھیو چ بھنے ہون دیسی ککڑاں دے ہون تے کالی مرچ ہوے تو روز لے آندا ہے. وہ جڑا مسجد دا صدر سی نا آندا ہے بھی یہ چلا ممی کر سکنا؟ انہوں نے کہا تسی بھی کر لو. انہوں چوئی صاحب نے چلا پورا کیتا. 40 دنوں تو بعد ایک جن آیا. انہیں کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ یہ چوئی صاحب آندے نے تینوں تیرے ابے دا واسطہ آ جڑا مولوی نو روز پتیلا دینا نا یہ بند کر دے. یہ کی کر دے بس تیرے واسطے آڈر یہ پتیلا بند کر دے اج تو بعد. ہاں جی وہ گل میں کہڑی کر رہا سا, گل بڑی ہور پاسے چلی گئی. مینوں یاد ہے میں بس تھوڑا ذرا امتحان لے رہا. صحابہ کے بارے میں انہوں نے تبرہ کیا. مسجد کے خزانچی پہ الزام لگ جائے یہ پیسے کھاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو مسجد کی کمیٹی میٹنگ کرتی ہے, سارے دوست آ جاتے ہیں, نمازی اعتراض کرنے والے کو کہتے ہیں یار تمہیں غلط فہمی ہے, تمہیں کسی نے غلط ڈیل کیا ہے. یہ حاجی صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب, چٹھا صاحب, چیمہ صاحب, مغل صاحب یہ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں. یہ تو جیب سے پیسے دیتے ہیں مسجد کو. یہی طریقہ ہے نا. کسی پر چوری کا الزام لگ جائے, ڈاکے کا الزام لگ جائے, اور کوئی الزام لگ جائے, تھانہ ہو, کچہری ہو, پنچایت ہو, وہاں یہی طریقہ ہے. جس پہ الزام لگے اس کو صفائی کا موقع, بلکہ لوگ اس کی صفائی دیتے ہیں. کوئی اس کے لیے اسٹامپ پیپر دیتا ہے, کوئی اس کا نیاں دیتا ہے, کوئی اس کی قسم دیتا ہے. یہی طریقہ ہے نا. مکے میں بھی یہی طریقہ تھا, یہی رواج تھا معاشرے کا. جب صحابہ کو بیوقوف کہا, دستور اور منشور کے مطابق اللہ کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نبی کو کہتے مکے والوں کو بلاؤ, ابو جال کو بلاؤ, ابو لہب کو بلاؤ, عتبہ شیبہ کو بلاؤ, ابو بکر کو بلاؤ, عمر عثمان و علی صحابہ کو بلاؤ, اور جرگہ لگا کے ان کو کہو تم ان کو بیوقوف کہتے ہو اور تمہیں کسی نے غلط ڈیل کیا ہے, تم غلط فہمی کا شکار ہو. ابو بکر تو صداقت کا پیغمبر ہے, عمر تو عدالت کا مجسمہ ہے, یہ تو شرم و حیا کا پیغمبر ہے عثمان, علی تو اسد اللہ الغالب ہے. تمہیں غلط کسی نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے, لیکن رب کائنات نے آمنہ کے لال کو ماحول کے مطابق, معاشرے کے مطابق, جرگے کے مطابق یہ نہیں کرنے دیا, بلکہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اب وقت گئے کہ لوگ صحابہ پہ اعتراض کرے, تم ساری زندگی جواب دیتے رہو. اب یہ انداز ہوگا جو صحابہ پہ اعتراض کرے, سب سے پہلے اس کی حیثیت کا تعین کرو, وہ کیا ہے, وہ کون ہے. اس لیے رب نے قرآن میں بتا دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. وہ نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں, قرآن کہتا ہے سب سے بڑے بے وقوف تم خود ہو. بے شک یہ اصول کس نے دیا؟
یہ دستور کس نے بتایا؟ اور اونچی آواز سے ماحول اور معاشرے کا اصول یہ تھا کہ حضور ان کی صفائی دیتے، صحابہ کی صفائی دیتے، لیکن ایسا ہوا اسی لیے مولانا عبدالشکور لکھنوائی، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، حضرت نانوتوی، حضرت مولانا دوست محمد قریشی، پرانے بزرگ جانتے ہیں، قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، مولانا عبدالستار توسوی، یہ سارے اکابر کتابیں لکھتے رہے، کالم لکھے، کتابیں لکھی، مناظرے ہوئے۔ کیا طریقہ تھا؟ لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے گئے، یہ لوگ اس کا جواب دیتے گئے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے امیر عظیمت مجدد العصر حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید سب قید رحمت اللہ کی تعالی علیہ، انہوں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے کہ لوگ صحابہ کو ملزم قرار دیں، ہم سبیلے صفائی بن کے ان کے جواب دیتے رہے۔ بس ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ اور یہ تو حق نواز نے قرآن کی آیت سے استنباط کر کے، قرآن کے اصول سے یہ طریقہ لے کے دنیا کو بتا دیا کہ مناظرے، کہ تحریریں، کہ مباحثے۔ اور اب سب سے پہلے جو صحابہ کے ایمان کی طرف انگلی اٹھائے گا، پہلے اس کو اپنا ایمان ثابت کرنا پڑے گا۔ پہلے وہ بتائے وہ مومن ہے یا نہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ انداز قرآن کا انداز ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اور بات کو ختم کرتے ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ صحابہ کی بخشش اعمال کی بنیاد پہ نہیں، امت کی بخشش اعمال کی بنیاد پہ ہے۔ ان کی بخشش نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ توجہ، صحابہ کی دو طرح کی زندگی ہے، ایمان سے پہلے والی، بعد والی۔ پہلے والی زندگی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بعد والی زندگی ہمارے لیے حجت بھی ہے، ایمان بھی ہے، معیار بھی ہے، آئیڈیل بھی ہے۔ اور پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اور میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، اور فتنے کے دور میں ہم صحابہ کی عظمت کے لیے، دفاع کے لیے، ان کی شان کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آ کے کام کریں۔ کیوں؟ یہ صحابہ نبی اور امت کے درمیان پل ہے، کلمہ اس پل سے گزر تک ہمارے تک آیا ہے۔ نماز، قرآن شریف، یہ سارے کا سارا دین اس پل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر صحابہ محفوظ نہ رہے، یہ کلمہ محفوظ نہیں رہے گا، صحابہ محفوظ نہ رہے، یہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ توجہ، صحابہ محفوظ رہیں گے، کلمہ بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، نماز بھی محفوظ ہے، اذان بھی محفوظ ہے، نبی کا دین، رب کی شریعت بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری جملہ، یہ جو دل کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی لو پھر کیا ہوا؟ اور بھائی وہ صحابہ کو مانتے ہیں، اور بھائی یہ پاکستان ہے، اسلامی مملکت ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں ہر ایک کو آزادی کے ساتھ عبادت کا حق ہے۔ جتنے غیر مسلم ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی عبادات کریں۔ اور بھائی اگر کوئی بندہ میرے باپ کو نہیں مانتا تو نہ مانے، مجھے بازو منوانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے باپ کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اس کو میرے باپ کو گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ میرے باپ کو مانتا بھی نہیں ہے، گالی دے گا، پھر میں اس کا گریبان پکڑوں گا، وہ میرے باپ کو برا کہے گا، میں اس کا راستہ روکوں گا۔ اور بھائی ہم زور نہیں دیتے، تم نہیں صحابہ کو مانتے تو نہ مانو، ہم اس بزور بازو نہیں منوانا چاہتے، لیکن یاد رکھو وہ حزب اللہ جماعت ہے، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، وہ صداقت و عدالت و شجاعت و کیا کہتے ہیں جرأت کے پیمبر ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، ان پر تبرے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان پہ طعن و تشریح کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر تم صحابہ پہ تبرہ کرو گے، ہم قانون کا سہارا لے کے صحابہ کا تحفظ کریں گے، ایمان کا، ایمان کا، تقوی کا، جماعت صحابہ کا تحفظ کریں گے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بات کہی تو دل کی بات سمجھ آئے گی۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ قائد اعظم کی شان زیادہ ہے یا صدیق اکبر کی؟ زور سے، قائد اعظم کا مقام زیادہ ہے یا صدیق اکبر کا؟ قائد اعظم کا تقوی زیادہ ہے یا صدیق اکبر کا؟ اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے توجہ، صدیق اکبر کا۔ اب جب ہر معاملے میں صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے تو جب سزا کی باری آتی ہے
قائد اعظم کے دشمنوں کو سزا زیادہ ہے اور صدیق اکبر کے دشمنوں کو سزا کم ہے. یہاں بے انصافی کیوں ہے؟ اگر تقوی میں، ایمان میں، صداقت، طہارت میں ابو بکر کا مقام زیادہ ہے تو پھر اس کے دشمنوں کو سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے نا. بھائی یہی اس بل کا خلاصہ ہے. ہم کہتے ہیں او بھائی جو عام مسلمان کو گالی دیتا ہے اس کے لیے 7 سال سزا، جو پہلے مسلمان ابو بکر کو گالی دیتا ہے اس کے لیے 3 سال سزا. یہ معیار ہمیں سمجھ نہیں آتا. انشاءاللہ 10,000 14,000 10,000 ذمہ داران ہیں، 4,000 جو معاونین ہیں، رفقا ہیں، امداد کرنے والے، 14,000 قربان ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر 14 لاکھ بھی قربان ہو جائیں، کل بھی صحابہ کی مدد کے لیے ہم میدان عمل میں کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک آخری خون کا قطرہ جسم میں باقی ہے ہم کھڑے رہیں گے. اور رہی بل کی بات، بل پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انشاءاللہ ہم کل بھی صحابہ کا تحفظ کرتے تھے، آج بھی صحابہ کا تحفظ اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. کوئی گستاخی کر کے دیکھے انشاءاللہ قانون کا سہارا لے کے اس کو جیل کی کال کوٹری میں ڈلوائیں گے. آج نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی. انشاءاللہ شہداء کا خون رنگ لائے گا اور گستاخان صحابہ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا. بننا چاہیے. جو تائید کرتا ہاتھ اٹھا کے دے، قانون بننا چاہیے، بننا چاہیے. آپ اسی طرح میدان عمل میں رہے. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ جب گستاخان صحابہ کے لیے سزائے موت کا قانون بن کے رہے گا. اللہ پاک شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ظاہر پوشیدہ گناہ کو معاف فرما، خلوت جلوت کے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ جتنے شریک دعا ہیں جو ہم میں سے بیمار ہیں، ہمارے والدین میں سے جو بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو شریک دعا ہیں ہمارے والدین میں سے والدہ یا والد یا دونوں اور اشراف جو فوت ہو چکے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما. جن کو بیٹے چاہیے بیٹے عطا فرما، جن کو بیٹیاں چاہیے بیٹے عطا فرما، جن کو دونوں چاہیے دونوں عطا فرما. یا اللہ جتنے مقروض ہیں غیر قرضداروں کی مدد فرما. بے روزگاروں کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما. مہنگائی کا دور ہے، یا اللہ ہماری روزی میں برکتیں نصیب فرما دے، ہمیں تھوڑی روزی پر قناعت نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی رحمتیں، اپنا کرم فضل ہماری مال جان اولاد کے شامل حال فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو تہجد گزار بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی یا اللہ اتباع اور خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما. جتنے لاپتہ لوگ ہیں یا اللہ اپنے خصوصی رحمت سے ان کی بازیابی کے فیصلے فرما. ہمارے قائدین کی حفاظت فرما. یا اللہ ایک ایک کارکن کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما. آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رمضان بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وبارک وسلم. جن لوگوں نے درس قرآن کا انتظام کیا ہے، جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، جو یہاں بیٹھ کر سنا ہے، یا اللہ سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما. سب کے گھروں میں جتنی پریشانی ہے ساری کی ساری دور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.